السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ وذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ مریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہم پچھلی مجلس میں پاکی اور ناپاکی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے۔ ناپاکی دو طرح کی ہے، ایک جسم کی اور ایک قلب کی۔ جسم کی ناپاکی ہم کو سمجھنے آتی ہے، کہیں پر ہم کو جسم پہ جو بھی ہم کو غلط ناپاک چیز لگی تو ہم اپنے جسم کو صاف کر لیتے، اور جسم کب ناپاک ہوتا، کس طرح سے ناپاک ہوتا، وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اسی کو تھوڑا سا سمجھتے ہوئے تاکہ یاد دہانی ہمارے پھر سے اس کا اعادہ ہو جائے کہ جسم کیسا ناپاک ہوتا اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جسم ناپاک ہوتا ہے دو چیزوں سے، جس کو ہم اور ایک ہے جسم جو پاک کرتے ہیں ہم، جسم پاک ہوتا ہے دو طریقے سے، ایک وضو اور ایک غسل۔ یہ دو چیزوں سے جسم پاک ہوتا ہے، وضو سے اور غسل سے۔ تو وضو کی ضرورت کب پڑتی اور غسل کی ضرورت کب پڑتی، یہ ہم کو معلوم کرنا۔ جسم ہمارے جسم کو پاک کرنے کا، ہمارے جسم کو پاک کرنے کا ذریعہ وضو ہے یا پھر غسل ہے۔ تو وضو کی ضرورت کب پڑتی اور غسل کی ضرورت کب پڑتی، یہ ہم کو معلوم ہے۔ ہم دنیا میں تو بہت ہوشیار ہیں، اگر ہمارے جسم ہمارا خراب ہو گیا، ناپاک ہو گیا تو ہم صاف کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی بول رہا، اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھیں، اگر بچہ ہے، اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر چھوٹے بچے کو گندگی لگ جائے تو اس کے ماں باپ کیا کرتے، اس کو صاف کرتے، ماں باپ صاف کرتے۔ اگر بچہ 10 سال کا ہے اور باپ اس سے بہت محبت بھی کرتا، ماں اس سے محبت کرتی، اگر اس کو گندگی لگ جائے تو ماں باپ اس کو گلے لگا لیتے، جا کے صاف کر کے آ، جا کے صاف کر لے کے آ، کپڑے صاف کر کے آ، ہاتھ صاف کر کے آ، چہرہ صاف کر کے آ، گود میں نہیں لیتے، نہیں بٹھاتے ساتھ میں۔ تو ہم جسم کو تو صاف کرنے کا سیکھ گئے، مگر جسم کے ساتھ ساتھ ہمارا قلب بھی ناپاک ہے۔ جسم ناپاک کب ہوتا، جسم ناپاک دو وجہ سے ہوتا، ایک احتلام ہونا یا پھر جمع ہونا، دو چیزیں ہیں، تیسرا کچھ بھی نہیں۔ جسم ناپاک ہوتا تو پاک کر لینا، پاک کرنا کیا ہے، غسل کرنا، تو پاک ہو جاتا۔ یا پھر چھوٹی ضرورت ہے، ضرورت ہو گئے، پیشاب سے فارغ ہوئے
یا جو ہے سو استنجا سے فارغ ہوئے، بڑی ضرورت سے فارغ ہوئے، یا پھر جو ہے سو ہمارے کو نیند لگ گئی، یہ چیزیں اگر ہم ضرورت کو جا کے آئے، یا پھر ہمارے جسم پر گندگی بھی لگ گئی تو بھی جو ہے سو جسم ناپاک ہوا تو وضو کر لیا تو پاک ہو جاتے۔ یہ طریقے ہم کو معلوم ہے، جسم کے اپنے جسم کو پاک کر لینے کے طریقے ہم کو معلوم ہے، مگر جسم کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دل بھی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قربانی کے تعلق سے کہ تمہارا گوشت، تمہارا خون، تم جو قربانی دیتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ گوشت، جانور اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچتے ہے تو تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم کس نیت سے قربانی دے رہے ہو۔ تو ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جسم اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل میں کیا ہے دیکھتا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے جسم کو نہیں دیکھتا اللہ نے کیسا نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھتا کہ میرے لیے پڑھ رہا یا دنیا والوں کو بتانے کے واسطے پڑھ رہا، اپنے آپ کو نمازی بولنے کے واسطے پڑھ رہا، کسی کو صدقہ کر دیے، کسی کو پیسے دے دیے، تو اللہ تعالیٰ پیسے دینے سے نہیں دیکھتا، دل میں کیا ہے دیکھتا۔ دل میں کیا ہے، اللہ کے لیے ہے یا لوگ میرے کو سخی بننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے المال اليوم لا ينفع المال والبنون، آج کے دن نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد کام میں آنے والی ہے، الا اتى اللہ بقلب سلیم، بس یہ کہ ہم نے جو تم کو دیا تھا سلامتی والا قلب، وہ کام میں آنے والا ہے۔ حشر کے دن کیا کام میں آنے والا ہے؟ قلب کام میں آنے والا ہے، دل کام میں آنے والا ہے۔ تو دل ہمارا ناپاک ہوتا، کیسا ناپاک ہوتا؟ جسم کیسا ناپاک ہو رہا ہوگا ہمارے کو معلوم، اس کو پاک کر لے رہے، جسم ناپاک ہوا تو پاک کر لے رہے، اولاد ناپاک ہوگی، خراب ہوگی، گندگی لگ گئی تو اولاد کو ماں باپ قریب نہیں کرتے، جبکہ دنیا میں ماں باپ کی محبت ہی بے غرض ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت ہی بے غرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ سو محبت میں غرض رہتی ہے۔ ماں باپ کی جو محبت رہتی ہے وہ بے غرض رہتی، غرض نہیں رہتا۔ اب ہم دیکھیں گے ماں باپ ہیں، اولاد کی پرورش کر رہے، اولاد کی پرورش کر رہے، ان کے دل میں اگر اولاد کھانا مانگی کھانا دیتے، اولاد کپڑے مانگی کپڑے دیتے، اولاد کو اسکول میں پڑھاتے، ان کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات نہیں آتی کہ میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، بڑا ہو کے میرے کو کھانا کھلاتا، نہیں آتی۔ غرض ماں باپ کی محبت بے غرض رہتی، اس سے فائدہ، اولاد سے فائدہ ہونا نہیں، ان کی فکر یہ رہتی کہ اولاد کو میرے سے کتنا فائدہ ہوگا، اولاد تکلیف میں نہ رہے، اولاد کی تکلیف ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں ہوتا۔ آخری وقت میں بھی اگر ماں باپ کا انتقال قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، پھر بھی یہ فکر رہتی کہ اولاد کا کیا ہوگا، اگر کسی اولاد کی، اگر کسی شخص کی ہے ان کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی یا بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، فکر رہتی کیسا ہوگا، میرے بعد کیسا ہوگا، اس کی کون کریں گے ذمہ داری، اس کی فکر میں رہتے، اپنی فکر میں رہتی۔ ارے میں مر رہا ہوں، میں یہاں سے جانے والا ہوں، میرے کو جواب دینا ہے، وہ بھی نہیں۔ اتنے اولاد کی محبت میں اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ خود کی فکر میں رہتی، خود کو بھول جاتے۔ اتنی محبت کرنے والے بھی اگر اولاد کے جسم پر گندگی لگ جائے تو قریب آنے نہیں دیتے،
साफ कर क्या बोलते, धोले क्या, जब तक धोले के नहीं आया, उन्हें साफ करके दिया, उसको खरीदने लेते, उसको मारते, अगर नहीं सुना तो उसको मारते, मार के साफ कराते, उसके जिस्म को साफ कराते। हम क्या करें? अल्लाह ताला के पास असल चीज क्या है? दिल है, जिस्म नहीं। तो हम दिल को साफ रखना। हमारा दिल खराब कब हो रहा, हमारा दिल गंदा कब हो रहा, वही नहीं मालूम हमारे को। उससे फिर उसको पाक कैसा करना? जिस्म गंदा हो रहा तो हम पाक कर ले रहे, मालूम होगा तरीका कैसा करना। दिल नापाक कैसा हो रहा? दिल नापाक होता है शिर्क से, दिल नापाक होता है कुफ्र से, दिल नापाक होता है निफाक से, दिल नापाक होता है बिदत से, दिल नापाक होता है इर्तिदाद से और गुनाहों से। जैसा जैसा गुनाह करते जाएंगे दिल नापाक होते रहता है। जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब कोई गुनाह करता है, बंदा छोटा सा गुनाह करो या बड़ा गुनाह करो, बंदा जब कोई गुनाह करता है, झूठ बोलना क्या है? गुनाह है। चोरी करना क्या है? गुनाह है। धोखा देना गुनाह है। अलग अलग किस्म के गुनाह है। बंदा अगर झूठ भी बोलता है तो गुनाह कर रहा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? बंदा जब गुनाह करता है तो अल्लाह ताला उसके कल्ब में सियाह नुक्ता डाल देते। जब तक वो सियाह नुक्ता कब तक रहता? जब तक कि वो तौबा ना करे, जब तक कि वो तौबा ना करे अल्लाह की बारगाह में, वो सियाह नुक्ता दिल पे रहता। और उसके बाद फिर एक गुनाह करे तो फिर एक डालता नुक्ता, और वो नुक्ता का सियाह नुक्ता फैलते रहता। फिर एक गुनाह करा, फिर एक डालता। तो जैसा जैसा बंदा गुनाह करते रहता, अल्लाह ताला उसके दिल पर सियाह धब्बा डालते रहता और वो धब्बा फैलते रहता। आहिस्ता 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 वो धब्बा पूरे दिल को घेर लेता। अब उसको नेकी की तरफ उन्हें पलटता नहीं। को मालूम ही नहीं, हम इतने गुनाह करें, हमारा दिल इतना सियाह है कि हमको एहसास भी नहीं है कि हमारा दिल सियाह है। हमको जैसे दिल को साफ करना है। अब ये दिल साफ कैसा होता, इसका जरिया क्या है? दिल साफ करने का जरिया तौबा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब गुनाह करता है तो क्या होता? दिल पे सियाह नुक्ता डाल देते। सियाह नुक्ता कब जाता? बंदा जब तौबा करता। जब तक तौबा ना करे बंदा, वो सियाह नुक्ता नहीं जाता रहता। झूठ बोले, छोटी झूठ भी अगर बोले तो सियाह नुक्ता पड़ जाता दिल पे, वो फैलते रहता। तौबा करना, जब तक तौबा नहीं करे तो सियाह नुक्ता रहता उसके ऊपर। तौबा कैसा करना? तौबा करने का तरीका क्या है? हम जाने जिस्म खराब हुआ तो जिस्म को पाक करने का तरीका क्या है? वजू करना या गुस्ल करना। तो वजू किस तरह से किया जाता है वो हम समझने की कोशिश करें पिछली मजलिस में, और गुस्ल किस तरह से किया जाता है वो भी समझने की कोशिश करें पिछली मजलिस में। वजू में थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। वजू में 4 फर्ज है। वजू में 4 फर्ज है। अगर इन 4 चीज़ों को ना करें तो वजू नहीं होता। और 14 सुन्नत है वजू में। पहला फर्ज, वजू में पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। दूसरा फर्ज दोनों हाथ धोना। तीसरा फर्ज सर का मसा करना। चौथा फर्ज दोनों पैर धोना। अब कैसा धोना? चेहरा धोना मतलब कैसा धोना? चेहरा पेशानी के बाल की जड़ से टूडी के नीचे तक, ये कान की लौ से ये कान की लौ तक चेहरा धोना।
دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، پاؤں سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. یہ فرض ہے. یہ 4 چیزیں، اگر یہ 4 میں سے ایک چیز بھی نہیں کرے تو وضو نہیں ہوتا. تو وضو احتیاط سے کرنا، دیکھنا کیسا کرنا. انشاءاللہ پھر اور مزید اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد غسل میں 3 فرض ہے. غرارہ کرنا، حلق بھگونا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی یہ نرم ہڈی تک، اور سارے جسم پر پانی بہانا اس طرح سے کہ بال باریک بھی حصہ کوئی سوکھا نہ رہے. یہ غسل کا طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ 4 چیزوں کا خیال رکھنا. یہ کان میں پانی نہیں جاتا، یہ انڈر آرمس بغل میں پانی نہیں جاتا، یہ ناف میں نہیں جاتا، اور یہ جو ہمارا پیٹ اور جو پیر ہے، یہ پیٹ کا گوشت اور یہ پیر کا گوشت مل جاتا. یہ ملنے کی وجہ سے وہاں پہ بھی پانی نہیں جاتا یہ حصے میں. تو اس کا بھی خیال کرنا غسل کرتے وقت. اگر پانی نہیں گیا تو غسل ہی نہیں ہوتا، تو اس میں بھی وہاں سے بھی پانی بہانا، اس کا خیال رکھنا. تو غسل ہو گیا. پھر اب قلب پاک کرنا ہے. توبہ کیسا کرنا؟ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہی نہیں معلوم ہمارے. اس سے ہم اتنے وہ ہو گئے. چھوٹا گناہ بھی ہو یا پھر شرک ہو، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ شرک ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ہمارا دل شرک میں مبتلا ہو گیا، ہمارا دل کفر میں مبتلا ہو گیا، ہمارا دل نفاق میں مبتلا ہو گیا، مگر ہم توبہ ہی نہیں کرنے اللہ کی بارگاہ میں. ہم سمجھ رہے ہم کامیاب ہیں. اور توبہ اللہ کے سامنے کر لینا بھائی، اکیلے میں توبہ کر لینا، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اللہ ایسی توبہ قبول ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہم کو بتا رہا ہے کہ توبہ کس طرح سے کی جاتی ہے، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، شرک سے اور یہ گناہوں سے. ہم قرآن شریف پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، نہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے سمجھے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعونک الا ان یشرکن باللہ شیئا ویسرقن ویزنین ولا یفترینہ ببہتان فوق ایدیہم یفترین ببہتان ایدیہم ویأسینک فی معروف واستغفر لہمن ویقتلون اولادہن ان اللہ غفور رحیم. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اے میرے محبوب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، جب آپ کے پاس آئے مومنات بندیاں، کون؟ مومن، ایمان والے. مومنات نہیں، ہم ایمان والے نہیں لائے ایمان، لائے نہ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ. اللہ تعالیٰ بولا ایمان والے، الا ان یشرکن باللہ شیئا، بیعت کرے اس بات پر آپ سے. توبہ کرنے کا طریقہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. بیعت کرے، یبایعونک الا ان یشرکن باللہ شیئا ویسرقن ویزنین، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور آپ کی فرما برداری کریں گے. اگر اس بات پہ بیعت کرتے ہیں تو آپ کیا کریے؟
بیعت ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے حق میں استغفار کریے. تحقیق کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کب معاف کر رہا؟ جا کے بیعت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. جب تک بیعت نہیں کرے، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں گئے، اللہ معاف کرتے نہیں بڑا. طریقہ بتا رہا توبہ کرنے کا، معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. طریقہ کیا ہے؟ بارگاہ میں جانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا. کیسا؟ شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، بہتان نہیں باندھوں گا، قتل نہیں کروں گا اولاد کو، ناحق اولاد کو قتل نہیں کروں گا، اور آپ کی فرما برداری کروں گا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں. اگر سرکار استغفار نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرتا. یہ توبہ کا طریقہ ہے. اس کو بیعت توبہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیعت توبہ. یہ توبہ ہے، بیعت کر رہے. دیکھ لو اور کیا طریقہ ہے بتاؤ. اب اس سے بڑا کیا بتائیں گے توبہ کرنے کا طریقہ. قلب شرک کہاں ہوتا؟ یہاں ہوتا، قلب میں ہوتا شرک. بیعت کرنا ہے، یبایعونک علی ان یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس بات پر بیعت کرنا ہے. اس کے بعد آگے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنا ان کے لیے. دیکھ لو اس بیعت میں ظاہری بھی جیسا عمل کے جیسا توبہ کر رہے ہیں، اور قلب کی شرک. جو مشرک ہوتا ہے انہیں کفر بھی کرتا، جو مشرک ہوتا ہے انہیں منافق بھی رہتا، جو مشرک ہوتا ہے انہیں ارتداد بھی کرتا، جو مشرک رہتا ہے انہیں بدعت بھی کرتا. اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف ایک کا ہی ذکر کرے، شرک کا. شرک جو مشرک ہوتا ہے انہیں کفر بھی کرتا ہے، یعنی انہیں کافر بھی ہو جاتا. جو مشرک ہوتا ہے انہیں نفاق بھی کرتا ہے، یعنی انہیں منافق بھی ہو جاتا. سب سے بڑا جو گناہ ہے اللہ کے پاس وہ شرک ہے. اس لیے اس توبہ میں اللہ تعالیٰ صرف شرک کو رکھا، نفاق کو نہیں رکھا، کفر کو نہیں رکھا. شرک ہر حال میں شرک ہے. کفر کے الگ الگ قسمیں ہیں، 2 قسم کے کفر ہیں، وہ سمجھیں گے ہم بعد میں انشاءاللہ. مگر شرک اتنا اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرک کو معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کس کو؟ جو شرک کرتے ہیں. اس کے علاوہ جس کو چاہے اس کو معاف کر دیتا ہے. کسی کو معاف نہیں کرتا بول کے نہیں بولا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہم کو معلوم ہونا کہ ہم شرک کب کر رہے ہیں، شرک کیسا ہوتا، شرک کیسا واقع ہوتا، ہم شرک سے بچنا کیسا. شرک یہ بت کے سامنے رکھ کے ہاتھ جوڑنا، اس کو ہم شرک سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم شرک سمجھ رہے ہیں. یہ شرک نہیں ہے. انہیں کیا کرا، ہم الہ کا اللہ تعالیٰ ہے، ہم اللہ کا معبود نہیں بنائے، اللہ کا ہم پتھر کا جیسا نہیں بنائے خالی. انہیں کیا کرا، ان کے اپنے بھگوان کا ایک پتھر کا بنا لیا چہرہ، بنا کے سامنے رکھ لیا.
اس کو پوچھو، کبھی موقع ملا تو پوچھو، ارے بھائی یہ تو پتھر کا ہے نا، اس میں بھگوان کیسا ہے؟ بھگوان کیسا ہے؟ انہیں تیرا بھگوان کیسا ہے؟ بھگوان انہیں بھگوان نہیں ہے، انہیں بھگوان کے ویسا ہے. اس کو دیکھے تو میرے کو بھگوان یاد آتا. ہمارے بھگوان، ہم جس کی عبادت کر رہا، انہیں کیا کرا، ان کے ویسا ایک پتھر کو ایسا بنا دیا انہیں چہرہ. پتھر کو اس کے جو خیال ہے، اس کے ذہن میں جو اس کا معبود ہے، جو الہ ہے، انہیں کیا کرا، اس کے چہرہ ویسا جیسے پتھر کو ایسا شکل دے دیا. کیسا؟ ہمارے پیر جو ہے، ہمارے پیر کی آفس میں ایک برہمن تھا، ایک برہمن کام کرتا تھا اصلی، جو پوجا جو کرتے نا مندروں میں، برہمن کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کرتا، برہمن ہی کرتا. عام ہندو جا کے پوجا کرو گے تو نہیں کرنے دیتے، برہمن ہی کرنا. تو ایک برہمن تھا، وہ بھی اصلی. تو ہمارے پیر حضرت قبلہ اس کو پوچھے، میاں تم لوگ آج ایسے اس کی پتھر کی پوجا کرتے، کیا تو بھی قصہ ہے؟ پتھر تو کچھ بھی نہیں دیتا، نہ جواب دیتا، نہیں سنتا، نہیں کچھ بھی نہیں، پھر تم لوگ آج ایسے اس کی پوجا کرتے، کیا تو بھی ہے؟ تو وہ برہمن کیا بولا، اچھا صاحب آپ کے دادا کی آپ کے پاس فوٹو ہے کیا؟ پوچھا دادا کی یا بابا کی. آپ کے دادا زندہ ہے؟ نہیں ہے. ان کی فوٹو ہے کیا؟ ہاں ہے. بتاؤ نا سر. بتائے، دیکھا. یہ کون ہے صاحب؟ دادا ہے. یہ فوٹو دیکھے تو کون یاد آئے آپ کو؟ دادا یاد آئے. تو ویسے ہی ہمارے کو بھی معلوم ہے انہیں کچھ بھی نہیں سنتا. اس کو جب ہم دیکھتے تو ہمارے تصور میں جیسو بھگوان رہتا. ہم خالی ہمارا تصور پھٹکنا نہیں بول کے ہم بنا کے رکھے. اس کو بھی معلوم ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ پتھر کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑے تو شرک ہوتا سمجھ رہے. اس کو بھی معلوم ہے یہ پتھر ہے. میرا تصور، میں جو عبادت کر رہا ہوں، میں جو بھگوان سے جو مانگ رہا ہوں، مانگتے وقت میرے دل میں ادھر کے خیالات نہیں رہنا بول کے میں اس کو سامنے بنا کے رکھا. یہ بھگوان میرے کو یہ دے دے، بھگوان دیکھتے دیکھتے کچھ تو بھی دل میں آتے رہتا. تو میرا تصور بھٹکنا نہیں، اس کے واسطے بنا کے رکھا. میرے کو بھی معلوم ہے کچھ بھی نہیں دیتا. تو خیال جیسا دادا کو دیکھ، فوٹو دیکھے تو دادا، ارے یہ میرے دادا ہے، پورے جیسے نظر آتے دادا. ارے یہ میرے نانا ہے، ارے یہ میرے بابا ہے، ارے یہ میرے یہ ہے. تو ویسے انہیں بھی جو ہے فوٹو بنا کے رکھا اپنے معبود کی. ہم اس کو شرک پر ہم جا کے جیسے ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی جیسے فوٹو نہیں. ہم اللہ کو غیب رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں بھگوان کی جیسے، معبود کی جیسے تصویر بنا کے دنڈم کر رہا، جھک رہا. اس کے علاوہ ہمارے اور اس کے اعمال میں کیا فرق ہے؟ انہیں بھی جیسے نوکری سے پل رہا، ہم بھی نوکری سے پل رہے. انہیں بھی کاروبار سے پل رہا، ہم بھی کاروبار سے پل رہے. انہیں بھی محنت مزدوری کر رہا، ہم بھی محنت مزدوری کر رہے. دیکھ لو. پھر انہیں دوزخ میں جاتا، ہم جنت میں جاتے. کیسا ہوتا بھائی؟ کیا ضرورت ہے بھائی نوکری کرنے کی؟ گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ پالتا. اللہ پالتا ان کا وعدہ کرا نا بھائی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. رب کے معنی پالنے والا. اللہ جب رب ہے، اللہ رب ہے بول کے ہم ایمان لا لیے، گھر میں بیٹھ جاؤ، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ پالتا مگر کاروبار کرنا پڑتا. اللہ پالتا مگر نوکری کرنا پڑتا. اللہ پالتا مگر مزدوری کرنا پڑتا. اللہ پالتا آفس کو جانا پڑتا. اللہ پالتا تجارت کرنا پڑتا. اللہ پالتا رکشہ چلانا پڑتا. ہم پالنے کا تصور ہی غلط لے کے بیٹھے ہوئے. اصل چیز یہ ہم سمجھے نہیں.
پالنے کو ہم نہیں سمجھے. پالنے کو اگر ہم سمجھتے تو ہم بولتے تھے کہ یہ یقیناً اللہ پالتا ہے. کیا بول اللہ تعالیٰ؟ ہم بول رہے اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، ہم نہیں بول رہے، ہم صرف نہیں بول رہے. 1400 سال پہلے مشرکین مکہ بھی بولے کہ اللہ ہی مالک ہے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اے محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ زمین کا مالک کون ہے. سیقولون للہ، بس وہ کہیں گے اللہ ہی کا ہے. افلا تذکرون، پھر اس کا جو ہے تذکرہ کیوں نہیں کرتے تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے کہ زمین کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے. قل من رب السماوات والارض وما بینہما ورب العرش الکریم. آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کا اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا رب کون ہے، عرش کریم کا رب کون ہے. سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. افلا تتقون، پھر ڈرتے کیوں نہیں ہے. کیا بول رہے آج کے یہ آیتیں آج کے مسلمانوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں. ہم بھی بول رہے اللہ پالتا، رب زمین اور آسمان کا رب کون ہے، اللہ ہے. آسمان اور زمینوں کا مالک کون ہے، اللہ ہے. پھر ہم اس کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے، پھر ہم اسے ڈر رہے کیوں نہیں. اس لیے ڈر کس سے ہوتا، ڈر کس چیز سے ہوتا. ڈر جو ہوتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں، اس سے ڈرتے. جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم پہچانتے ہیں، اسی سے ڈرتے، انجان شخص سے نہیں ڈرتے. اگر ہم دیکھیں گے ہمارے اگر ایریے میں، ہمارے علاقے میں کوئی بدنام شخص ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے ڈرتے. ارے نکو رے بھائی، اس کے پاس نہیں جانا، تکلیف دیتا. ڈرتے نہیں ڈرتے. اگر ہم ایسے جگہ گئے جہاں پہ ہم کسی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، وہاں کے اگر زمانے کا خراب آدمی، بدماش آدمی آ گیا تو ہم اسے ڈرتے. اچھا آگے چل نکل، لڑ لیتے اس سے، کیونکہ ہم جانتے نہیں اس کو. کیوں نہیں، ہم کو شر پہنچا سکتا، نقصان پہنچا سکتا. تو یہ جو ڈر ہوتا ہے کب ہوتا، جب تک کہ اس کو جانے نہیں، پہچانے نہیں. ایک واقعہ ہے، کیا ہے، رستم، بہت بڑا پہلوان. اس کا نام سنتے ہی لوگ نام سنتے اپنی سب چھوڑ دیتے تھے. تو اور انہیں بہت بڑا وہ تھا اس کے پاس استبل. اچھا، تو ایک دن انہیں بیٹھے ہوئے رات شام کے ٹائم پہ استبل میں بیٹھے ہوئے، چور آیا. اور اس کا تاریخ میں آتا ہے کہ رستم جو تھا، اچھا فائٹ جیسے مارا اگر تو گھوڑے کے اندر بھی چلا جاتا تھا بعض وقت. اس کا فائٹ اتنا طاقتور تھا. اچھا گھوڑے کو فائٹ مارا تو گھوڑے کو پیٹ چیر کے ہاتھ اندر چلے گا، اتنا طاقتور تھا اس کا فائٹ. تو ایک جنا اس کے استمبل سے چوری کرا گھوڑے کو، دیکھا نہیں، جا کے بھاگا، بولا نہیں کچھ بھی نہیں، جا کے بھاگ لیتے، جا کے گھوڑے پہ چڑھ گیا، چڑھ کے اس کو مار رہا. تو چور بولا ہٹ ہٹ، چھوڑ میرے کو، چھوڑ میرے کو، گھوڑا لے کے جانا ہے، چھوڑ. ہم اس کو چھڑانے جا رہا. انہوں نے بولا ارے میں مار دیا پہلوان، 2 فیٹا مار دیا تو کیا حالت ہوتی. اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہوا. بولا ارے اب میرا گھوڑا جاتا. انہیں کیا کرا، رستم، ارے رستم مارا ہو کے گھوڑے پہ سے کود گیا. انہیں بھی کیا کرا، گھوڑے پہ سے کود کے بھاگ گیا. خالی جو رستم کا جو اس کو کیا، رستم آیا میرے کو فائٹ مار دیا تو میرا پیٹ پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا بول کے جیسے اس کو ڈر. اس کو کیا علم تھا، رستم کے چہرے سے واقف نہیں تھا، انہیں رستم کی صفت سے واقف تھا، رستم کے کمال سے واقف تھا، تو ڈرا انہیں. ہم رب سے نہیں ڈر رہے کئی کو، رب سے ہم نہیں ڈر رہے کئی کو.
کیونکہ ہم رب کی جو ہے صفت سے واقف نہیں ہیں، رب کے کمال سے واقف نہیں ہے کہ رب کا کیا کمال ہے، رب جو لفظ ہے رب کے اندر کیا کمال ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں ڈر رہے۔ اگر ڈر جاتے تو ایمان والے ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو شرک ہے، یہ شرک نکالنا، قلب میں شرک ہے، تو یہ شرک سے بچنے کے واسطے کیا کرنا پڑتا؟ بیعت کرنا پڑتا، توبہ کرنا پڑتا۔ توبہ کا طریقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتایا ہے، وہ ہے بیعت کرنا۔ ہم اپنی طرف سے بیعت توبہ کر لیں گے، اللہ قبول کرتا ہی نہیں۔ بیعت کرنا، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کسی اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، تو اب ان کے نائبین کے ہاتھ پہ بیعت کرنا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے گئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت بولتے ہیں جس کو۔ اب ان کے جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کی ان کے اس پر اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، تو یہ توبہ میں ہم شامل ہوتے، قرآن کی اس آیت کے پہ عمل کرنے والے ہوتے۔ یہ ہم کیا سمجھ رہے ہم کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں؟ بیعت کرنا کھیل تماشا نہیں ہے۔ ارے ہمارے بڑے لوگ کرے تھے ہم کر لینا، ہمارے نو کرے تھے ہم کر لینے، نہیں، قرآن کی اس آیت پہ عمل ہے۔ یہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم ایسے عمل کر لے رہے سمجھ رہے ہیں، جو بولے وہ نہیں۔ اللہ والے جو عمل ہم سے کرواتے ہیں وہ عمل پورے قرآن کے تحت ہوتے ہیں۔ یہ ہماری نظر ہے کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ جب صحبت میں بیٹھتے ہیں اللہ والوں کی، ان کی صحبت میں ان کی ارشادات سنتے ہیں اور ان کی واعظ و نصیحت جب لیتے ہیں، تو جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل اس آیت کے تحت ہے، یہ عمل اس آیت کے تحت ہے، یہ عمل اس آیت کے تحت ہے، تو ہم یہ عمل کریں، ہم اللہ کو ایسا راضی کریں، اللہ ہمارے اس عمل سے ایسا راضی ہوتا، اللہ ہمارے سے ایسا راضی ہوتا، ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں آتے رہتے۔ کب؟ جب ہم کو معلوم ہونا کہ اللہ کون سے عمل سے راضی ہوتا، کون سے عمل سے ناراض ہوتا۔ ہم کو کچھ معلوم کرنے کی فکر میں ہی نہیں ہے۔ ہم کیا ہے آگے دنیا میں؟ اب کیا ہے؟ لکھ لینا، پڑھ لینا، نوکری کرنا یا کاروبار کرنا، شادی کرنا، اولاد، کھانا پینا، کپڑے لگتے، گھر گاڑی، عمر ہوئی، بیمار، چلے گئے۔ یہی چیز سمجھ رہے زندگی، اس کے واسطے آئے سمجھ رہے، اس کے واسطے آتے تو جیسے آنے اس کو کیا کمی ہے؟ اللہ کو واپس کہیں کو بلا رہا، چھوڑ دینا تھا۔ ہماری عقل کام نہیں کر رہی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو بھی ادنا جنتی کو جو جنت دے گا، ادنا جنتی کو جو جنت دے گا، وہ کتنی جنت ہے؟ زمین اور آسمان کے برابر ایک جنتی کو۔ کتنے کروڑوں لوگ ہیں، اربوں، انگنت، گن نہیں سکتے، پر گنتی اپنی ختم ہو جانا۔ 1400 سال ابھی جو ہے سو کتنے، اب انڈیا میں جو ہے سو 125 کروڑ ہے، اب خالی 1400 سال کے حساب کر لیں گے۔ 1400 سال میں کتنے لوگ جو ہے سو پیدا ہوئے، انتقال ہوا، تو کتنے جنت ہے؟ نہیں ہے اللہ کے پاس، کمی ہے کیا؟ کتوں کو جنت دے رہا؟ پھر کتنی ادنا جنتی کو جنت کتنی؟ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ایسے کروڑوں اربوں جنتیں دے رہا۔ اور دنیا میں لوگوں کو رکھ دینے میں اس میں کیا کمی تھی؟ اس کو کچھ کمی تھی کیا؟ تھی کمی؟ پھر دنیا میں بھیجا، پھر واپس آ جاؤ، کھینچ لے رہا دنیا میں سے۔ کیا حکمت ہے؟ غور نہیں کر رہے ہم، سوچ رہے بھی نہیں۔ ارے اللہ میں جب اتنی بڑی جنت دے رہا ہمارے کو مرنے کے بعد، ہمارے کو دنیا میں بھی رکھ سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رکھ سکتا نا۔ اس کے واسطے کیا کمی ہے؟ وہ والا کلی شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، وہ مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
کن فیکون کا مالک ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ کرنا ہے، ہمارے ایسا کام نہیں کرتا انہیں، خالی کن بولتا فیکون، وہ چیز ہو جاتی. اتنا بڑا قدرت والا ہے، ہم کو دنیا میں بھیج رہا، پھر واپس بھی جیسے دنیا میں سے بلا لے رہا، بلا کے دنیا میں کیسا زندگی گزارے اس کے اوپر ہم کو جنت دیتا کہتے نہیں دے سکتا. خالی ہم اس میں ہم نماز پڑھ لیے تو جنت بول رہے، ہم جو ہے سو روزہ رہ لیے تو جنت بول رہے، ہم جو ہے سو نا بیوی بچوں کے ساتھ حلال کما کے کھا لیے تو جنت سمجھ رہے. یہ چیزوں کی اللہ کے پاس کچھ اہمیت ہی نہیں ہے. نماز جیسے منہ پہ مار دیں گا، روزے منہ پہ مار دیں گا، حلال سب مار دیں گا، پھر اللہ کے پاس ہے کیا؟ اللہ کے پاس ہم کو کامیاب ہونا ہے تو ہم ایمان والے بننا. ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ کتنے ایمان، کم سے کم ہمارا ایمان کتنا رہنا. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، جب اسکول میں ہم پڑھتے ہیں تو 10ویں جماعت کا ایگزام، آج کل تو جیسے گریڈس آ گئے، پوائنٹس آ گئے 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ. پہلے کیا تھا 100 مارکس میں پاسنگ مارکس ہوتے تھے 35 مارکس. 100 مارکس کا کوشچن پیپر ہوتا تھا، کوشچن کے پیپر کے آنسرز لکھے تو پاس ہونے کے مارکس تھے 35. اگر 35 مارکس آ گئے تو بچہ پاس. 10th میں ہو، انٹر میں ہو، ڈگری میں ہو، پرسنٹیج اتنے پرسنٹ مارکس آ گئے، 35% مارکس آ گئے تو پاس. تو منیمم پاس ہونے کے لیے مارکس کتنے ہونا؟ 35%، 35. تو ویسے ہی جنت میں جانے کے لیے منیمم ایمان کتنا ہونا؟ ایمان بہت ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری حد بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل میں، جس بندے کے ایمان جہاں رہتا دل میں رہتا. کیا بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میں اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاتا ہوں. تو کامیابی کا آخری درجہ کیا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر ایمان. ایمان بولے، نماز نہیں بولے. کوئی بندہ 10 وقت نماز پڑھا تو میں اس کو جنت میں لے کے جاتا ہوں، کوئی جو ہے 10 روزے رہا تو اس کو جنت میں لے کے جاتا ہوں، انہیں جو ہے اتنی زکوٰۃ دیا تو جنت میں لے کے جاتا ہوں، اتنا حج کرا تو جنت میں لے کے جاتا ہوں. نہیں بولے. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو اس کو جنت میں لے کے جاتا ہوں. تو ایمان لانا، جہاں شرک ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں رہتا. تو یہ شرک نکالنا، تو پہلے توبہ کرنا، بیعت کرنا، اس کے بعد شرک علم حاصل کرنا. جو شرک نکلتا ہے وہ علم سے نکلتا، بغیر علم کے شرک نہیں نکلتا. پھر سب سے بڑا بدھ بھی ایک ہے، وہ جو ہمارے اندر بیٹھے ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے نکالنا. کیسا نکالنا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.